اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں اپنی زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ رمضان المبارک کے فیوز کو، برکات کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو اور اللہ کی طرف سے معمولی کی جانے والی عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب کو کمانے کا ایک موقع زندگی میں دیا ہے۔ صحت دی، تندرستی دی، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے فضل پر اور اللہ کی ملی ہوئی توفیق پر منحصر ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو دیندار بننا چاہتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار کر اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اپنے گمانوں سے بہت بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اتنے فائدے دے گا دنیا اور آخرت کے، اتنا بڑا اجر و ثواب دے گا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی آیا کہ جب بندہ قیامت میں اپنے اعمال میں ان چیزوں کو بھی دیکھے گا جو بظاہر نہیں کیا تھا، ان چیزوں کے اعمال کے ثواب کو دیکھے گا جو وہ بظاہر دنیا میں نہیں کیا تھا، تو حیرت زدہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ارحم الراحمین، یہ فرمائیں گے، یہ بتائیں گے کہ تو نے صرف اس نیک عمل کا، نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، ارادہ کر لیا تو اللہ اسے عطا کر دے، جبکہ اس نے کیا نہیں۔ اور اس کی میموری کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی میموری کو ایک دم اپ ٹو ڈیٹ کر دیتے ہیں، اپڈیٹ کر کے بتا دے۔ وہ خود یاد کرتا کہ میں تو دنیا میں نہیں کیا، ایسا عمل ہی نہیں کیا تھا جس کا ثواب آج اتنا بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود کنفرمیشن دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے صرف ارادہ کیا تھا نیکی کا، تو ہم اجر لکھ دیے۔ تو رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں کیے جانے والے ایک چھوٹے سے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک فرض کے مماثل دے رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک فرض ادا کیا جا رہا ہے رمضان المبارک کے 29 یا 30 دنوں میں، صرف رمضان کے مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے کون کیے ہوئے چیزیں ہیں۔ جب اللہ اگر پھر نوازنے آتے ہیں، دل سچا، ایمان پکا ہے اور عمل واقعی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جا رہے ہیں، تو اس کا تو اللہ کے پاس اللہ کبھی بھی منیمم بتاتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ منیمم بتاتے ہیں، میکسیمم کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ کتنا دے رہے ہیں، کتنا نواز رہے ہیں، یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بندوں کے تقوی اور پرہیزگاری پر، ان کی ایمان کی مضبوطی پر، ان کے عمل کے سچے اور پکے ہونے پر، اخلاص جتنا عمل میں ہے، پیورٹی جتنا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر انحصار ہے کہ
اللہ پھر کتنا اجر و ثواب عطا کرے۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے، بزرگان دین کے صدقے سے برسوں سے قرآن پاک کی یہ دینی خدمت کو انجام دینے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ایک ہی غرض ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ اہل قرآن، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے، اللہ کی آخری کتاب جاننے والے، ایمان رکھنے والے، ان کے دلوں میں قرآن سے رغبت بڑھے، لگاؤ بڑھے، قرآن سے محبت بڑھے۔ ایک اصول بھی ہے، دیکھیے آپ دیکھیے کہیں پر جب ایک مخصوص جگہ سے ٹپکا ہوتا ہے، بارش بھی ٹپکا ہوتا ہے، تو ٹپکا اگر مسلسل ہے برسوں سے، میں نے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں دیکھیے، وہاں پر ٹپکا پڑھتے پڑھتے ماربل میں ہلکا سا گول نشان آ گیا، گولائی پڑ گئی، نشان پڑ جاتا، تو کوئی بھی چیز پڑھتے 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 اثر ہوتا۔ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، تو اثر ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا کے طفیل میں ورلڈ وائڈ اتنے چینجز آ رہے ہیں، اتنا لوگوں میں اویئرنیس آ رہا ہے، اتنا قرآن سے رغبت بڑھ رہی ہے کہ اگر کبھی کسی دن تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو عمران میاں کو میسیجز آ جاتے ہیں۔ اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں چاشنی، رغبت، لگاؤ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہاں تقریر کر رہے ہیں، یہاں کوئی بیان کر رہے ہیں تو ایک حلقہ محدود تھا، بس یہیں پر۔ اب یہاں سے سننے والے نکلے، آپ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے بیان کہ آج میاں ایسا کہ انہوں کچھ اصل بات اپنی جگہ رہتی، کچھ ہوتے ہوتے بہت کچھ ہو جاتا۔ لیکن آج ایسا ہے کہ جو بولا جا رہا ہے یہاں بھی وہاں بھی، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے، ایز اٹ از بات جا رہی ہے اور فائدہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث جو بخاری شریف میں آئی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو نزول قرآن کا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے بزرگوں کی روش کے مطابق برسوں سے عصر مغرب کے درمیان درس قرآن، بیان قرآن کی حماقت کرنے والا سیدھا دوزخی بنتا۔ کیوں؟ بیان قرآن کے بڑے کڑک شرائط ہیں، بہت زیادہ بڑے کڑک شرائط ہیں۔ بیان قرآن وہ شخص کر سکتا ہے جو احوال سے واقف ہو، جسے کشف قبور حاصل ہو، خبر میں کیا ہو رہا ہے، جسے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے معلوم ہو، جسے بہت سارا علم لدنی حاصل ہو، وہی کر سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے مرشد کی اجازت سے، باوجود یہ کہ اس کا اہل ہونے کے، کوالیفائی ہونے کے، وہ اپنے مرشد کی اجازت سے کرے۔ لیکن 100 سال سے تو وہ بات نہیں رہی، انہیں تات آتے آتے، پستی آتے آتے بہت کچھ ہو گیا، ذکر فکر نہیں، ذکر دوام کی عادی نہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن تعلیم قرآن، درس قرآن اور قرآن کے عنوان پر کچھ بھی تعلیم دینا، یہ دیا جا سکتا ہے، بزرگوں کی روش ہے۔ تو اللہ کے فضل سے بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہے، آتی ہے، اس کی وجہ سے ہی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے کلام کی عظمت، اہمیت اور فضیلت ایسے بیٹھ جائے کہ وہ آیات کے خلاف جانے سے چونکے، ڈرے، اور اپنی زندگی کو قرآنی آیات کے مطابق ڈھالنے کی طرف مائل ہو، ہمت بڑھے، حوصلہ ملے، یہی کوشش ہے بس۔ تو رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کی عظمت، اہمیت کیا ہے، اس کے لیے ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر یہ حدیث ہم واقعی پیش نظر رکھیں اور رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا گزارنے کی سعادت حاصل کرے، تو پھر یہ قرآن اپنا کتنا بڑا رول ادا کرے گا قیامت میں ہمارے لیے، پڑھنے والے کے لیے، پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے کے لیے کتنا بڑا رول ادا کرے گا، وٹنس بنے گا، گواہ بنے گا۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفیان للعبد یوم القیام، قیامت کے دن روزہ، سیام روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، وٹنس بنیں گے، گواہ۔ کتنی بڑی بات ہے، روزہ اور قرآن وٹنس بنیں گے، گواہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی پیشی میں آ کر بتائیں گے کہ یہ جو بندہ آپ کی پیشی میں ہے، آپ کے پاس ایگزامینیشن میں ہے، اس کے تعلق سے ہم یہ گواہی دیتے ہیں، کیا اے رب اس نے دن بھر کھانے سے پینے سے شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ کون؟ روزہ گواہی دے گا، اے پروردگار یہ بندہ اپنے آپ کو روکے رکھا، میری سفارش قبول فرما اور اس کو بخش دے۔ پھر اس کے بعد قرآن آگے بڑھے گا، قرآن آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کو پاور آف ٹاک دیں گے، وہ بندے کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے پروردگار یہ بندہ رات بھر، حالانکہ رات بنائی گئی ہے سونے کے لیے، لیکن یہ رات میں جاگتا تھا، تیری تلاوت کرتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، لہٰذا میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لیں گے۔ یہ حدیث مسند احمد بیہقی اور مجموع الزوائد میں آئی ہے۔ اب ایک ہے روزہ جو بڑھ کر آگے گواہی دے رہا ہے، اور دوسرا ہے قرآن جو بڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ تو روزہ کیسا ہو؟ جو شرائط اور آداب والا ہو، روزہ ایسا ہو جو بتایا گیا کہ جس سے یعنی کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رہنا ہے، وہ روزہ گواہی دے گا۔ خالی کھانے پینے سے رک گئے تو یہ بظاہر فاسٹنگ کہلائے گی، لیکن روزہ نہیں ہوگا۔ اب رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اگر اس میں جبکہ دن میں مشقت جھیلی، روزہ رہا، پستی کمزوری ہوئی، لیکن اس کے باوجود ایمان اسے جوش دلا رہا ہے، ایمان اس میں ولولہ پیدا کر رہا ہے کہ رات سونے کے لیے ہے ضرور، لیکن مت سو، تم مت سو۔ اور صاحب قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیش نظر رکھ، اللہ کے پیارے نبی رات بھر ٹھہرتے، قرآن پڑھتے، روتے، زارو خطار روتے، اتنا روتے کہ ملائکہ رونے لگ جاتے، اور اس کے بعد دیکھا جاتا تو اللہ کے نبی کے پیر پھول جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو شافی محشر ہیں، امتوں کو بخشانے والے ہیں، امت محمدیہ کے ساتھ دیگر امتوں کے لیے سفارش کرنے والے ہیں، پھر آپ رات بھر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی صورتیں پڑھ کر، اس میں بیان کردہ اللہ کے احکامات کو سن کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو اللہ نے مجھے شافی محشر بنایا، اس کے شکرانے میں یہ رو رہا ہوں، یہ ادا کر رہا ہوں۔ تو رات خرافات کے لیے نہیں ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس میں رات میں تلاوت کر کے اللہ اپنے قرآن میں پیارے انداز میں پیارے باتیں جو بیان کر رہا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ہدایت، جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان ایسا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن تو لوح میں محفوظ تھا، جیسا کل میں بیان کیا، لوح میں محفوظ تھا، لیکن نازل کس پر ہوا؟ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر محبت ہوگی، آپ کی عظمت کو پیش نظر رکھیں گے، قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کو لازم اور فرض سمجھیں گے تو ہی ہدایت ملے گی۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہیں اور نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہدایت جیسی بڑی دولت نہیں ملے گی۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی عظمت، محبت صرف اسی صورت میں انسان بجا لا سکتا ہے جب نبی کی محبت ہو، اور نبی کی محبت کے بعد ہی ہدایت ملے گی۔ دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے،
اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے، نازل بھی کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، ایک جوکر بڑا عالم کہلاتا پاکستان کا، اس نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں گرامر کی کچھ غلطیاں ہیں، یعنی گرامر قرآن سے بنا، گرامر سے قرآن نہیں بنتا، قرآن سے عربی کی تصحیح ہوتی ہے، عربی بنتی ہے، عربی سے عربی گرامر سے قرآن نہیں بنا، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یقیناً اللہ نے اپنے حفاظت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے، تو قرآن سے عربی کی تصحیح ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، کریکشن ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ عربی سے قرآن کی تصحیح ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح انداز میں قرآن کی عظمت کو، قرآن کی اہمیت کو، قرآن کے بلند درجے کو اور کتنا بڑا رتبہ ہے قرآن کا، یہ بیان فرما رہا ہے۔ کیا کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن دنیا میں دیدار خدا کے صحیح اور سب سے درست راستے کی طرف لے جاتا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ سب سے سیدھے راستے کی طرف جو دیدار کا راستہ ہے، اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے، ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح اسی وقت ہوں گے جب نبی کی محبت ہو، قرآن کی عظمت اس کے دل میں صحیح طور پر ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے، قرآن کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ آیا، اس مقدس مہینے میں تھوڑا سا رسمی طور پر دن میں ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک رکوع، 2 رکوع کا معمول بنا لیا، اس کے بعد رمضان کے بعد لپٹ کے ایسا رکھ دیے، رحال میں ڈالے، اوپر تک پہنچا دیے، نہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی تک رہبری کرنے والا، گائیڈ کرنے والا یہ قرآن پاک ہے۔ اس سے جتنا زیادہ عشق اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے، نور ایمان کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود عام ہوتے ہوئے، عربی گرامر نہ جانتے ہوئے بھی اور عربی لینگویج نہ جانتے ہوئے بھی اس میں ایسی حلاوت پیدا کر دے گا، ایسی توفیق دے دے گا، ایسی ہدایت دے دے گا کہ اس کی زندگی چینج ہو کر رہ جائے گی۔ عزیزان محترم، ایک اور آیت شریفہ اور اس کے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جھلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس میں جو خاص بات ہے کہ آیات قرآنی کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد ان کے رونٹے کھڑے ہونا۔ رونٹے کب کھڑے ہوں گے؟ ڈر کی وجہ سے۔ رونٹے کب کھڑے ہوں گے؟ کلام
قرآن سے محبت کی وجہ سے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے ایسے ہی ہوں پڑھ لیں گے تو رونٹے کھڑے ہوتے، نہ ڈر ہوگا، نہ آدمی لرزے گا، نہ کانپے گا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اگر پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ اگر اس نور ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی ایسے تبدیل ہو جاتی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریف رکھ دیتا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی عظمت کو، اہمیت کو، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ اس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اسے آگے رکھے، یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کرے، پڑھے، سمجھے اور عمل کرے، اس کی ہدایت پر غور و فکر کرے اور اسے اپنا پیشوا اور امام بنائے، یہ اسے جنت کی طرف کھینچتا ہے۔ اور جو اسے پس پشت ڈال دے، اس سے نظر انداز کر دے، اس سے منہ پھیر لے، یعنی قرآن سے، قرآن کی آیت سے، یہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تو ان احادیث اور آیات سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن عظیم ایک ایسا انقلابی کتاب ہے، ایسا مینیفیسٹو ہے جسے ہم واقع اخلاص اور محبت کے ساتھ، نور ایمان کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ سے ایسے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا فضل کرتا ہے، اللہ دل میں قرآن کی محبت ڈال کر اسے اتنا پابند بنا دیتا ہے کہ وہ کھوج کرنے لگ جاتا ہے، سرچ کرنے لگ جاتا ہے کہ قرآن میں اور کیا مزے کی باتیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو میری زندگی میں انقلاب لانے والی، اور کون سی چیزیں ہیں جس کو میں اختیار کرنے کے بعد قرآن کی آیت کو پڑھ کے اور اس کے معنی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے بعد اور اللہ سے کلوز ہوتا ہوں، قریب ہوتا ہوں۔ جب اسے یہ سوچ مل جاتی ہے، یہ تھاٹ مل جاتا ہے، یہ ٹریک پر آ جاتا ہے، تو پھر خدا کی قسم اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بتا رہا ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے ہی ہدایت پائے، جس قرآن کو سن کر اپنے بہن بھائی کو مار مار کر خونا خون کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد چونکے دروازے سے پھر پلٹ کر آئے، پھر بہن سے کہا کہ ابھی ہلو ہاں ابھی بتاؤ کیا پڑھے، کھوج ہوئی، وہ ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ کون ہے وہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو ہدایت کیسے ملی؟ قرآن سے ملی۔ قرآن کی عظمت کو سمجھا، قرآن کی اہمیت کو سمجھا، قرآن کی فضیلت کو سمجھا۔ اگر ولایت میں آتے ہیں، دور ولایت میں آتے ہیں تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کام ہو گیا تھا، ایک کانٹ ہو گیا تھا، ایک مرڈر ہو گیا تھا، ایک نہیں 7 مرڈر۔ اس کے بعد آ رہے ہیں 16 سانتج کے مقام پر، وہاں آ رہے ہیں، اذان سنی، بیان قرآن سنا۔ کیا بیان قرآن؟ اب قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت دل میں ایسے بیٹھی کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ہدایت پا گئے۔ ایسا ہدایت پائے، وہاں فاروق اعظم دوم خلیفے، یہاں پر شاہ نعمت سوم خلیفے بن گئے۔ تو یہ قرآن کی ہدایت کے طفل میں ہوا، قرآن کی عظمت کو مانا، قرآن کی فضیلت کو جانا اور قرآن کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے بعد اللہ سے لو لگایا، اللہ سے کنیکشن بڑھایا، جس کی وجہ سے ان کے مرتبے ایسے ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن کو صرف رٹا مارنے کے لیے نہ پڑھے، بلکہ میننگ کے ساتھ، معنوں کے ساتھ، مطلب کے ساتھ اور کامنٹری کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اپنی تفسیر کے ساتھ، اپنی قومی مہدویہ کی معنوں مطلب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اور سب سے بڑھ کے نور ایمان کے ساتھ۔ اور پڑھنے سے پہلے یہ تصور کرے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ جیسے لازوال ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی لازوال ہے۔ تو اللہ لازوال کے کلام لازوال کو پڑھ رہے ہیں، تو جب اگر یہ تھاٹ، یہ فکر دل و دماغ پر ہوگی تو جسم کانپے گا، لرزے گا، اور قرآن کی آیتیں اثر کرنے لگے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے خلاف جو بھی کام ہے اس سے بچے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔